معزز سامعین و سامعات، اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ موت ایک بہترین واعظ و ناصح۔ اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے میں الصف الثالث سے سید فاطمہ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے انوکھے انداز میں ہم سامعین و سامعات کو مستفید فرمائیں۔ فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر محفل، مشفق معلمین و معلمات، معزز علماء اکرام، عادل حق مصاحبان اور میری دینی بہنوں، آج اس بزم سعید میں موضوع سخن ہے موت ایک بہترین واعظ و ناصح۔ اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ دنیا کی زندگی چند روز کی ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اور اپنی مقررہ مدت گزار دینے کے بعد مر جاتا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں اللہ کا فرمان ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل اور دل بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے جس کی حد کبھی ختم نہ ہوگی، کاش کہ ہم جان لیے ہوتے۔ انسانی زندگی کا خاتمہ یعنی موت قدرت کا وہ اٹل قانون ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو یا ولی، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا عجمی، آقا ہو یا غلام، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جیسا کہ بقول شاعر ہے، آ جاتی ہے موت وہاں جہاں گھر نہیں ہوگا، آ جاتی ہے موت وہاں جہاں گھر نہیں ہوگا، بہتوں کو کفن تک میسر نہیں ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، جس نے اس موت کو یاد رکھا اس کا تعلق رب سے نہیں ٹوٹا کرتا، وہ اپنے رب کو بھلایا نہیں کرتا، اور اسی طرح موت کی یاد اس دھوکے کی دنیا سے انسان کو بے رغبت کرا دیتی ہے اور اپنی مقصد حیات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور گنہگار انسان کو کثرت سے توبہ کرنے کی تلقین کرتی ہے اور نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جو موت کو بھول جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، لیکن آج ہم آئے دن اس زندہ حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ پیوند لگے لباس پہن کر زندگی گزارتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، جو عمدہ اور شاہانہ لباس پہن کر انتہائی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، جو فرش مخمل پر سوتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، جو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں، الغرض موت سب کو آتی ہے، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 57 میں اللہ کا فرمان ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اسی طرح متفق علیہ کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَزَهِدْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا۔ اس آخرت کے جہان کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم بھی جان لیے ہوتے تو تمہارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف شادی کرنا نہیں، انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنے حسن پر ناز کرنا نہیں، انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد پہن اوڑھ کر فرش مخمل پر سونا نہیں، بلکہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ رب کی عبادت اور آخرت کی تیاری ہے۔ میری دینی بہنوں، ذرا سوچو، وہ انسان جو ہر ہمیشہ غیبت، چغلی، حسد، اپنے حسن پر ناز، دوسروں کو نیچا دکھانے، اپنی مالداری دکھانے پر ہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اس کو کیا معلوم کہ جب موت آتی ہے تو اس کی ساری عیش و عشرت، کھیل و مستی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا، اس کو ایک لمحے کے برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جیسا کہ سورہ منافقون آیت نمبر 11 میں اللہ کا فرمان ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ معزز سامعین و سامعات، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کیا ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے۔ جیسا کہ صحیح ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الذکر حازم اللذات الموت۔
کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا, کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں مرے گا. جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ کا فرمان ہے, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اور ہم کو اس دنیا میں زندگی ایسا گزارنا چاہیے کہ ہمارا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور موت آنے سے پہلے ہی اپنی قبر کی تیاری کریں اور برے اعمال سے بچیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.